بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور رحیم ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہا دوسری ازواج مطہرات سے فخر کے طور پر کہا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کیے، جبکہ میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ عزت و کرامت کیسے ملی؟ آئیے اس کی تفصیل میں جائیں اور وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، اور بعد ازاں آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے شوہر جو حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، ان کی عمر 8 سال تھی جب وہ اپنے قبیلوں کی جنگ میں غلام بن کر مکہ کے قریب عکاظ کی منڈی میں آئے، وہاں فروخت ہوئے، اور مکہ کی مالدار تاجر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید رضی اللہ عنہ کی عادات بڑی پسند آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے زید رضی اللہ عنہ کو مانگ لیا۔ جب زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعد زید رضی اللہ عنہ کے گھر والے جو زید رضی اللہ عنہ کی تلاش میں تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ زید رضی اللہ عنہ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ چنانچہ جناب زید رضی اللہ عنہ کے باپ، چچا اور بھائی انہیں لینے کے لیے آئے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہم سے جو رقم لینا چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، مگر میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو ویسے ہی لے جاؤ۔ جب زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہنے سے جو مزہ ہے وہ ماں باپ کے ہاں کہاں۔ چنانچہ زید رضی اللہ عنہ کے ورثہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا، کعبہ میں آئے اور سب لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ زید رضی اللہ عنہ آج کے بعد آزاد ہیں، میرا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے۔ لہٰذا اس کے بعد لوگوں نے زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کے لیے اپنے ہی خاندان میں سے اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت حبش رضی اللہ عنہا کا رشتہ طلب کیا۔ رشتہ دینے والے سوچ میں پڑ گئے، کہاں قرشیہ اور ہاشمیہ اور کہاں زید جو ایک غلام ہے۔ قریب تر تھا یہ رشتہ ناممکن ہو جاتا، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ اس میں اللہ کے رسول کی رضا شامل ہے، بلکہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سمیت سب گھر والے مان گئے اور یوں نکاح ہو گیا۔ یہ رشتہ 1 سال تک برقرار رہا، لیکن اس میں پائیداری نہ آ سکی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھیں، دوسرا قبیلہ بھی بہت اونچا تھا، لہٰذا نباہ نہ ہو سکا۔ آخر کار حضرت زید رضی اللہ عنہا جو خود بھی بلند مرتبہ بیوی سے دبے دبے رہتے تھے، طلاق دینے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ زینب تمہارے نکاح میں آنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی اور مجھے نکاح کرنا پڑا تو لوگ طوفان کھڑا کر دیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعلقہ بہو سے شادی کر لی ہے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شکوے کرتے، جن میں لا محالہ یہ شکوہ سرفہرست تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بحیثیت خاوند وہ احترام نہ مل سکا جو وہ چاہتے تھے۔ شکووں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کرنے کا کہتے اور گزارا کرنے کا مشورہ دیتے اور سمجھاتے، لیکن آخر کار معاملہ جب بڑھ گیا تو جناب زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیری نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ قارئین کرام، ثابت ہوا کہ سارا اللہ کا حکم تھا کہ مولا کریم زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کروا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں ذات پات اونچ نیچ کوئی نہیں، بلکہ مومن مرد اور عورت ایک مومنانہ برادری ہیں، اس کی بنیاد پر آپس میں رشتے ناطے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ معاشرتی تفاوت سے اگر نباہ نہیں ہوتا تو یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہاں بھی راستہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے پھر طلاق کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، لہٰذا اس وقت کے معاشرے میں اس رسم پر کاری ضرب لگی اور یہ رسم بھی ٹوٹ گئی۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا، اب طلاق کے بعد اللہ نے دنیا کا سب سے بہترین خاوند اس اطاعت کے بدلے میں عطا فرمایا۔ جی ہاں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے مقام کا بھی اندازہ کرو کہ سارے قرآن میں اللہ کریم نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ صحابی کی فضیلتوں کے اشارے ضرور ہیں لیکن ناکام نہیں ہیں۔ واضح نام صرف ایک ہی شخص کا ہے اور وہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ایک غلام کے نام کا قرآن میں تذکرہ کر کے واضح کر دیا کہ اے لوگو، ذات برادریاں تمہارا اپنا فعل ہے، میرے سب بندے ہیں اور فضیلتوں کے پیمانے میرے اپنے ہیں، اور وہ پیمانہ تقویٰ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی کرامت اور عزت و شرف کا کیا کہنا کہ اللہ کریم نے ان کا نکاح اپنے ایک حکم کے ذریعے عرش پر کر دیا۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جب عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے۔ جب اس وقت آپ آٹا گوندھ رہی تھیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ پر ان کی عظمت و ہیبت اس قدر چھائی کہ ان کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی نہ دے سکے، بلکہ ان کے ایک طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ذکر کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا ٹھہرو، میں اللہ سے استخارہ کر لوں، اور پھر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ امام مسلم نے اس طرح اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے گیا تو میں نے انہیں آٹا گوندتے دیکھا تو ان کی عظمت میرے سینے میں بیٹھ گئی اور میں ان کی طرف دیکھنے کی جرات ہی نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اپنا رخ پھیرا، اپنے قدموں پر پھرا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں اور فوراً کہا جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ لے لوں کچھ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی وہ اس جگہ کھڑی ہو گئی جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے محسوس کی ہوئی تھی۔ قارئین کرام، مذکورہ روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے اپنے کو کم تر پا کر دبے دبے رہتے تھے، لہٰذا وہ تو سامنا کرنے کی بھی ہمت نہ پاتے تھے۔ ہاں البتہ وہ لوگ دین پر اس قدر پابند تھے کہ ان بشری اور انسانی معاملات کے باوجود طلاق کی عدت عورت اپنے خاوند کے گھر گزارے تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہی موجود ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، اور قربان جائیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے تعلق باللہ پر کہ انہوں نے جواب کیسا خوبصورت دیا کہ پہلے اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ کروں گی، پھر دیکھوں گی رب میرے دل کو کہاں موڑتا ہے۔ جی ہاں، دل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھلا کدھر مڑنا تھا اور نہ مڑ سکتا تھا، اس لیے کہ دل تو اللہ کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس قدر گہرا اور عمیق تھا۔ جی ہاں، وہ رب سے مشورہ کر رہی تھیں، ادھر قرآن نازل ہو چکا تھا، عرش والا رب اپنے نبی کا نکاح عرش پر کر چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے فیصلہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ اب وہ ان کی بیوی تھی، اجازت لینے کی حاجت نہ تھی، لہٰذا آپ سیدھے اندر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو رب کریم کے حکم سے آگاہ فرمایا، اور یوں اب دونوں میاں بیوی تھے۔ جی ہاں، نہ ایجاب تھا نہ قبول تھا، نہ انسان گواہ تھے نہ کوئی ولی تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مقدروں کے، لہٰذا وہ فخر کرتی تھیں تو بجا کرتی تھیں۔ میری بہنوں، ہماری اس ماں کو یہ بلند مقام ملا تو دو چیزوں کی وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی
اور یہ کہ اللہ کے ساتھ محبتوں کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔